تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ اب یہ بروج کیا ہے آسمان میں؟ ابھی تک آسمان کی حقیقت بھی ہم پر منکشف نہیں ہو سکی، ہماری سائنس وہاں تک نہیں پہنچی۔ برج کیا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ کوئی نمایاں اور اہم مقامات ہیں کہ جہاں پر کوئی بڑے پہرے ہیں، جیسے کہ بعض صورتوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہرے کے دار بیٹھے رہتے ہیں فرشتے، کہ اگر جنات کوشش کرتے ہیں عالم بالا سے کوئی خبریں لینے کی تو یہ کہ ان کے اوپر پھر وہاں سے میزائل پھینکے جاتے ہیں، شہاب ثاقب جسے ہم کہتے ہیں وہ ان کے اوپر مارے جاتے ہیں، وہ میزائل سے۔ لیکن بہرحال اس کی اصل حقیقت سے ہم ابھی واقف نہیں۔ لیکن اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اس میں سورج رکھا، لیکن سورج کو چراغ کہا۔ دیکھیے چراغ میں تیل جلتا ہے تو روشنی پیدا ہوتی ہے، سورج کے اندر عمل جو ہے کمبسچن کا، جلنے کا، حریق کا، وہ جاری ہے، اور وہاں سے حرارت بھی نکل رہی ہے، روشنی بھی نکل رہی ہے۔ قمرا منیرا، اور چاند جو ہے وہ روشن تو ہے لیکن یہ روشنی اس کی ذاتی نہیں ہے۔ چاند جو ٹھنڈی شے ہے، ابھی ہمارے لوگ جو ہے چاند کے اوپر چہل قدمی کر کے بھی آ گئے، اور ٹھنڈی شے ہے، اس میں نہ کوئی حرارت ہے نہ کوئی روشنی ہے، وہ تو ریفلیکٹ کرتا ہے صرف سورج کی روشنی کو۔ اس اعتبار سے وہ روشن تو ہے لیکن چراغ نہیں ہے، چراغ سورج ہے۔ اب دیکھیے یہ چیز آج سے 1400 برس پہلے کہی جا رہی ہے، اصل میں اسی قسم کے نکات ہیں کہ جس نے متاثر کیا مورس بوکائی کو، کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ جو سائنٹیفک انکشافات ہوئے ہیں اور آج انسانوں کو جو کچھ معلوم ہے، ورنہ اس سے پہلے چاند اور سورج کے درمیان کیا فرق کر سکتا تھا انسان، کہ کس کی روشنی ذاتی ہے اور کس کی روشنی جو ہے مستعار ہے، کسی سے لی ہوئی ہے، ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ لیکن الفاظ قرآن کے یہ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اس کے اندر چراغ ہے، ایک جل رہا ہے، اس کے اندر اس کا تیل ہے، وہ کوئی ایٹمک مادہ ہے جو جل رہا ہے، جس کے وہاں طوفان پر طوفان آتے رہتے ہیں، ایکسپلوژنز ہوتے رہتے ہیں، جس کی حرارت کا ہم کو تصور نہیں کر سکتے، بلینز آف فارن ہائٹ ٹیمپریچر ہو رہا ہے، وہ سب کیا ہے؟ وہ سراج ہے۔